الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ کا احسان کرم کہ اس نے تمام نوع انسان کے لیے ایک عظیم نعمت، عظیم رحمت والی ذات جو وجود وجہ کائنات اور جائن کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما کر کے پورے بلکتی ہوئی انسانیت کو، چیختی ہوئی انسانیت سے، شرمسار انسانیت کو اس نے جامع انسانیت کا فرمایا۔ اخلاق کی تعلیم، تہذیب کی تعلیم، آداب کی تعلیم، انسان کا وقار، جو کچھ بھی بلند ہوا ہے وہ آقا کی آمد سے بلند ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ ورنہ یہ انسان، یہ پیشانی ہماری ذلیل ہو رہی تھی، انسان ایک دوسرے قتل غارت گری میں مبتلا تھی، صحیح ہے۔ عورتوں کا کوئی عزت نہیں تھی سماج میں، لڑکیاں زندہ درگور کر دیا جاتی تھی، اور ایک قبیلے دوسرے قبیلے آپس میں اس طرح لڑتے تھے کہ جانیں جاتی رہتی تھی، لیکن ان کا انتقامی جذبہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ صحیح۔ یہ کیفیت تھی عرب کی سرگلاخ زمین کہ جب یہ انسانیت شرمسار ہونے لگی تو اس رب کریم جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جس نے کن اور فیکون سے کائنات کا وجود فرمایا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرما کر کے تخلیق انسان کا ذریعہ بنایا اور سب سے پہلے اپنا خلیفہ بنایا اور نبی بنا کر کے بھیجا، جنہوں نے خود ان کی تاریخ میں ہے کہ ان کی ناخنوں میں نور نبی کریم علیہ سبحان السلام، اللہ، انہوں نے فرط محبت اسے چوما، جی، ان کی پیشانی میں نور ظاہر ہوا، انہوں نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور انہوں نے خود دعا کی اپنے لیے، اے مالک و مولا، جو تیرے آخری نبی ہیں ان کے صدقے سے میری دعا قبول فرما۔ بے شک۔ یہ ذات ہے۔ اس کے بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا، انسانوں کی جو ہے وہ صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے، انسانیت کو وحدہ لا شریک کے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے میسنجر کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجتا رہا مختلف جگہوں پر، مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں، جہاں پر جیسی ضرورت رہی، اور ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی مختلف خطوں میں آئے، اور جہاں اس نے جب چاہا صرف یہی تھا کہ یہی ایک پیغام تھا کہ وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، وہی سجدہ کے لائق ہے، کسی اور کو تم پوجا نہ کرو۔ وہ دعوت حق یہی دیتے رہے کہ ایک کو مانو جو تمہارا پالنہار ہے، تمہارا رازق ہے، اور تمہارا عزت و ذلت کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ تبلیغ کرتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، اور نبی آتے رہے، دعوت حق دیتے رہے، اور اس کے بعد میں جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد میں ان کے چاہنے والوں نے اور ان کے حواریوں نے کیا کچھ کیا، اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد میں ایک سینکڑوں سال کا، تقریباً 500 کچھ سال کا عرصہ، 70 سال کا عرصہ گزرا، اور کوئی نبی روئے زمین پر نہیں آیا، اللہ نے نہیں بھیجا۔ اس جو وہ خلا کا دور تھا، اس میں انسان کی انسانیت جو ہے بلکنے لگی، اور انسان تو انسان تھا لیکن وہ حیوانوں کی مثل ہو چکا تھا، اس کی کیفیتیں، اس کی سوچ، اس کا معاملہ جو ہے وہ حیوانوں سے بالکل مماثل ہو چکا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ بندوں کو، انسانوں کو میں نے پیدا کیا تھا اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور ان کی پیشانیوں کو اپنی بارگاہ میں چھپانے کے لیے، تو اس کو بڑا کرم آیا
اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اس نبی کو، اس حبیب کو جس کے صدقے میں اس کائنات کا ہم نے ظہور فرمایا ہے، اس حبیب کو مبعوث فرما دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی سرزمین شہر مکہ میں عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کے بیٹے کی شکل میں، آمنہ کے لخت جگر کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جانے کائنات وجود وجہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق میں پیدا فرمایا۔ جب آپ تشریف لائے صبح صادق کے وقت، اور اللہ کی مشیت دیکھیے کہ وہ فیصلہ بہترین کرتا ہے، کیونکہ رات کا ایک طویل حصہ ہے اور اس کی اپنی دنیا ہے، اور دن کا ایک طویل حصہ ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، لیکن نبی تو ساری کائنات کے لیے، ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ وہ سب کے لیے، جن اور انس کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، شجر کے لیے، حجر کے لیے، سمندر کے لیے، بحر و بر کے لیے، سب کے لیے وہ نبی بن کر کے آئے تھے، رحمت للعالمین۔ وہ رب العالمین ہے، اور اس کی ربوبیت جہاں جہاں کار فرما ہے، اس کے حبیب کی رحمت وہاں وہاں کار فرما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ تو جب یہ اپنے حبیب کو پیدا کیا تو اس وقت کے عالم کیا تھا، بڑی عجیب کیفیت تھی۔ بہر قحط کا دور تھا، دور قحط چل رہا تھا، اور بارش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، درخت سوکھ گئے تھے، پہاڑیاں وادیاں بالکل سنسان تھی، جانور چارہ نہ پانے کی وجہ سے ان کے تھن سوکھ گئے تھے، ایک پیڑ دوسرے پیڑ سے چپک گیا تھا، بیماریوں اور وباؤں کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ لیکن اس حالت میں جب صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول شریف کو آمنہ کے گھر میں اپنے حبیب کو پیدا کیا، تو اس کی صبح جب اہلیان مکہ کا ایک نظام تھا کہ سرداران مکہ تمام قبیلے اور وہ اپنے خاندان کے لوگ سب جا کر کے خانہ کعبہ کی چہار جانب جمع ہوتے تھے۔ جیسے پہلے کے دور میں لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے تھے اور مختلف قسم کی باتیں آپس میں ہوتی تھیں، تو جب وہ آپس میں اہلیان مکہ اور سرداران مکہ، ان قبیلے کے تمام عرب ایک دوسرے پر جب اکٹھا ہونے لگے، تو سب نے اپنے اپنے انداز میں ایک نئی بات کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ ارے بھائی آج تو کمال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میرا باپ بہت عرصے سے بیمار تھا، بہت عرصے سے بیمار تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی صبح تو میرا باپ بہت صحت مند ہو گیا، اور بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی بیماری ہی نہیں تھا۔ ارے کہا تم نے یہ سنا؟ مجھ سے سنو، میں تو ابھی اس وادی سے گزرا ہوں، اور اس وادی میں جہاں پر چارے کا نام و نشان نہیں تھا، ہریالی کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر ساری ہریالی ہے، اور ان وادیوں سے خوشبو آ رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ کسی نے کہا کہ ارے آپ کیا بات کرتے ہیں، ہم تو صبح اٹھ کر کے اپنے مویشیوں اور اونٹوں کے درمیان جب گئے جن کے تھن دودھ سے سوکھ گئے تھے، جب میں نے دیکھا تو میرے جانور بالکل فربا تھے، صحت مند تھے، اور ان کے تھنوں میں دودھ نکل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا کہ ہم اپنے باغ کو گئے تھے اور اس باغ کو دیکھا جو سوکھ گئے تھے، بالکل وہاں پر کوئی کیفیت نہیں تھی، لیکن جب باغوں کے اوپر اپنے کھجوروں کے اوپر نگاہ ڈالی تو کھجور بہترین باغ جو ہے ہرے بھرے تھے، اور ان پہ تازے پھل لگے ہوئے تھے، کھجور لگے ہوئے تھے۔ اور کسی نے کہا وادیوں میں خوشبو، ایک عجیب سی کیفیت۔ تو ایک پورے اہلیان مکہ نے باقاعدہ طور پر جب صبح اٹھے تو انہوں نے نبی کی آمد کی جو معجزات تھے اس کو ان کفاروں نے بڑی خوشی کے ساتھ بیان کیا، اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کیا۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے
عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکے میں آ گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عبد المطلب سرداران جو ہے وہ قریش یہ اپنے ہاتھوں میں ایک لاڈلے شہزادے کو لے کے آ رہے ہیں، تو لوگ توجہ سے دیکھنے لگے، غور سے دیکھنے لگے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب نورانی شکل والا چہرے والا بچہ ان کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی طرف جب وہ آ رہے ہیں تو خانہ کعبہ ان کی طرف جھکا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ان کی طرف جھکا جا رہا ہے، ان کی طرف جھکا جا رہا ہے، تو لوگ حیرت زدہ ہیں اور لوگ اس کی آمد کی خوشیاں مطلب یہ کیفیت ہوئی۔ تو کہا کہ آج عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کی بیٹے کی شکل میں جو بیٹا آیا ہے اس کی آمد کی یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس کی آمد کی وجہ سے سارے معجزات ہیں، گلیوں میں خوشبو، جانوروں کے تھن میں دودھ، درختوں میں پھل اور وادیوں میں خوشبو، لہلہاتے ہوئے چارے اور بیمار لوگ صحت یاب ہونا، اور ان بچیوں کی اور ان عورتوں کی جن کی سماج میں، قبیلے میں، عرب میں کوئی وقار عزت نہیں تھا، اس دن سے نبی رحمت کی آمد سے ان بچیوں کو زندہ درگور کرنا بند کر دیا گیا۔ یہ واقعہ سامنے آیا۔ اس نبی کی آمد، ہم لوگ کیا ہیں، وہ ساری کائنات کے جن اور انس، ملائکہ، سب کے سب خوشیاں مناتے ہیں کہ آج جس صدقے سے یہ کائنات کا وجود ہوا، جس میں اللہ نے کروڑہ قسم کی نعمتیں پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور جس کے لیے، جس کے صدقے میں پیدا کیا تھا، وہ نبی آ گیا، وہ نبی آ گیا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جتنا بھی کم اس خوشی میں، جتنا بھی آپ منا سکتے ہیں بہتر طریقے سے، جائز طریقے سے، وہ کم ہی ہے، کیونکہ عاشقوں کا مقام تو بہت بڑا بالا ہوتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب حضرت جامی کا عشق یہ تھا کہ وہ نبی کونین کی بارگاہ میں جانے کا انہوں نے جب قصد کیا، تو ان کو نبی کونین نے خواب میں بشارت دے کر کے ہارون رشید کو کہہ دیا کہ مت آنے دو جامی کو، کیونکہ اگر وہ میرے قبر کے قریب آ گئے تو مجھے برآمد ہونا پڑے گا، مجھے نکلنا پڑے گا۔ وہ جھوپ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، جو مطلب ایک جھاؤں ٹائپ کا جس میں سامان رکھا جاتا ہے، اس میں چھپ کر کے جانے لگے۔ پھر بشارت ہوئی کہ دیکھو ان کو روکو، وہ آ رہے ہیں۔ تلاشی لی گئی تو قید کر دیا گیا حضرت جامی کو، قید مت کرو، یہ میرا عاشق ہے، کیونکہ میرے قریب آئے گا تو مجھے جو ہے وہ، تو یہ عالم ہے عاشقوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا، کرم کیا۔ آج ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، جو عزتیں ہیں اور جو پیشانیاں ذلیل ہونے سے بچ رہی ہیں، یہ ہمارے جو وقار مجروح نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اور اگر کچھ کمی ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں، ہمارے قوم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یقینی بات ہے ہمارے ایمان کی، ہماری یقین کی، ہماری امانت داری کی، ہماری دیانت داری کی، ہمارے جو ہے وہ حلال روزی کی، اور ہماری سچائیوں کی کمی، اور دین کے اصل راستے سے ہٹے ہوئے قدموں کے نتیجے میں یہ ظلم زیادتیاں ہم پر ہو رہی ہیں۔ ورنہ قوم مسلم وہ قوم ہے کہ جو ظلم اور زیادتی اس کے اوپر ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور قوم مسلم نہ مایوس ہوئی ہے نہ مایوس ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان ہی کا معیار یہ ہے، وہ کسی بھی آفت سے وہ ڈرا نہیں کرتا ہے، کیونکہ مسلمان آئیڈیل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، خریدار ہوتا ہے، حکمراں ہوتا ہے، دائی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، اور وہی راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ یہ جماعت جہاں جہاں کہیں گئی ہے، کفر بھولتا چلا گیا، کفر باطل جو ہے ختم ہوتا چلا گیا، اور اسلام کے راستے ہموار ہوتے چلے گئے، اور اسلام کی تابندہ جو تاریخ تھی اور زندگی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ روشن ہوتی چلی گئی، اور لوگ عاشق رسول ہوتے چلے گئے۔ آج ہم آپ جمع ہیں چند افراد، اس لیے کہ آقا کی آمد کی شان میں ہم لوگ جھنڈا پھہرائیں گے جو جبریل امین نے پھہرایا تھا، ان کی سنت ادا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کیونکہ آقا کی، اب ہم سب کو تو مرنا ہے نا،
یہ تو ایک ایسا سچ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، کسی مذہب والے کو انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن حساب بھی ہر لمحے کا ہوگا، یہ بھی حق ہے، یقین ہے نا، ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جب ہم جھنڈا پھہرانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا، اس کا بھی حساب کتاب، کہاں بیٹھے تھے، کیوں بیٹھے تھے، کس لیے بیٹھے تھے. جھنڈا پھہراؤ گے، کس لیے پھہرائے، کیوں نعرے لگائے، یہ حساب کتاب میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا، اچھا میرے محبوب کی محبت اور استقبال سے بڑھ کر تو نہ کوئی عبادت ہے میرے سامنے، نہ کوئی تسبیح ہے، لہٰذا اس بندے نے میرے محبوب کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، اس کو جنت بھیج دو. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. یہ یقین ہے، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس میں سوال نہیں ہوتا ہے. محبت خود بخود اپنا مقام رکھتی ہے اور اپنی مرکز تک پہنچ جاتی ہے، اور خود بخود محبت مقبول ہوتی ہے، نہ کہ مردود ہوتی ہے. پاکیزہ محبت اللہ اس کے رسول سے یہ محبوب ترین عمل ہے اور مقبول ترین عمل ہے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ اس محبت کو پانے کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھو. درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو تمام وظیفے، تمام عبادتیں، تمام تسبیحات، تمام معاملات سے بڑھ کر، اگر یعنی کہ وظائف کا اگر امام کہیں ہیں مفتی صاحب، تمام وظیفوں کا امام کا اگر کہیں تو ہم درود شریف کو کہیں گے. وہ امام ہے، اگر امام نہیں تو وظیفہ نہیں، کیونکہ بغیر درود شریف کے کوئی عبادت، کوئی عمل، کوئی وظیفہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ درود شریف کا مقبول ہونا یقینی ہے. اس لیے ہم جو بھی دعا کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں یا ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اس تسبیح کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں عشق رسول اللہ پیدا فرما دے. السلام علیکم. اب ہم